کیا یہ جو پابندی کا فیصلہ ہے کرپٹو پہ، جو لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اس پہ پیسے ہی نہ لگائیں؟ تمام یورپ میں، امریکہ میں جو بڑی اکانومیز ہیں انہوں نے اس پہ پابندی نہیں لگائی کہ گیم کے ذریعے ٹیررسٹ جو تھے وہ ایک ایکٹیویٹی پلان کر رہے تھے پاکستان کے اندر تھی لوڈو اسٹار، ٹھیک ہے، انڈیا کی گیم تھی، وہ پاکستانی لوگوں کی آڈیوز جو تھیں وہ اور آپ کا ڈیٹا جو تھا سارا نکال رہے تھے۔ پب جی کی کرنسی کا میں نام لے رہا ہوں، تو میں کیا کروں گا کہ پب جی کے اگر یوزر ہیں، میں اگر منی لانڈرنگ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں آپ سے کہوں گا کہ 1 کروڑ روپے کی مجھے یہ کرنسی دے دیں۔ پی ایس ایل میں ٹیمیں کھیل رہی تھیں، ان کے اوپر جو 1x بیٹ اور دوسرے تھی ساری کرپٹو کرنسی کی اور بیٹنگ کی جو ایپس تھی جن میں کرپٹو کرنسی کے تھرو بیٹ لگ رہے تھے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی سعود شو اور میں ہوں سعود احمد اور میرے ساتھ ہیں محمد احمد خالد۔ عید سے پہلے پاکستانیوں کے ساتھ ہوا بڑا فراڈ، راتوں رات فراڈیے لے اڑے اربوں روپے پاکستانیوں کے۔ یہ سب فراڈ کیسے ہوا اور کون کون پھنسا اس چنگل میں، آج ہم ڈالیں گے کرپٹو کرنسی کے ذریعے مختلف موبائل ایپس پر ہونے والا بڑا فراڈ بے نقاب۔ جی ہاں بالکل، آج ہم بات کریں گے کہ مختلف جو ایپس بنی تھیں، جو مختلف جو موبائل کے جو ایون پلے اسٹور پہ بھی آ گئیں، مختلف جگہوں پہ آ گئیں، لوگوں کو لگا یہ اوتھینٹک ہیں، ان کے ذریعے پیسے کمائے جا سکتے ہیں، لوگوں کو ان کے ذریعے ایسا جھانسا دیا گیا کہ لوگ اپنی عمر بھر کی کمائی لوٹا بیٹھے۔ تو سعود صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو عام ہماری جو پاکستانی عوام ہے اس کو ایسا کیا کریز ہے، ان کو ایسا کیا نظر آ رہا ہے کرپٹو میں کہ وہ باقی سارے کام کاروبار چیزیں چھوڑ کے ایک ایسے شعبے کی جانب جا رہے ہیں، ایک ایسے کام کی جانب جا رہے ہیں جس پر پاکستان میں کافی ساری قدغنیں پابندیاں لگ چکی ہیں، تو لوگوں کو کیا اس میں چارم نظر آ رہا ہے؟ سورس آف انکم نہیں ہے، کام جو کر رہے تھے، جو 1 لاکھ روپیہ بندہ کما رہا تھا اس کی انکم 40,000 روپے رہ گئی ہے، جس کی 50,000 سیلری تھی اس کی 20,000 رہ گئی ہے، خرچے نہیں پورے ہو رہے ہیں، تو لوگ ڈالرز میں ارن کرنا چاہ رہے ہیں۔ واحد اس وقت ان کے لیے کیا پاسبل ہے؟ پاسبل یہ ہے کہ وہ کوئی سکل سیکھیں، فری لانسنگ میں کچھ بھی کریں گے تو اس کو ٹائم لگے گا۔ سب سے جلدی کیا کر سکتے ہیں؟ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ اب پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جس میں آپ کچھ اور ارننگ کر سکے، جیسے NFTs ہیں یا بہت ساری ایسی چیزیں جو پاکستان کے اندر ہوں نا۔ جو بھی آپ نے کرنا ہے، آپ کو پہلے سکل سیکھنے میں کچھ سال لگیں گے، لیکن جتنی تیزی سے مہنگائی ہوئی ہے، اب کیا ہوا ہے، جو جب تک کہتے ہیں کہ لالچی اور شارٹ کٹس سے کمانے والے لوگ زندہ ہیں نا، تب تک جو فراڈیا ہے یا ٹھگ ہے وہ بھوکا نہیں مر سکتا۔ احمد بھائی، ہوا کچھ ایسے ہے، جو کچھ ایپس تھیں جن کے تھمبنیلز بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، IDA، جاوائی اور اس طرح کی بے شمار ایپس جو تھیں، انہوں نے جو میڈیم یوز کیا ہے وہ بائنینس کا کیا ہے۔ جو سادہ لو شخص ہے نا، وہ سمجھتا ہے بائنینس کے متعلق ہم نے سرچ کرنا ہے۔ بائنینس ایک ایکسچینج ہے، ایک میڈیم ہے جہاں پہ لوگ اپنے پیسے بھیجتے ہیں اور ریسیو کرتے ہیں۔ جیسے میں کوئی فراڈ کرنا چاہ رہا ہوں، لیٹس سپوز میں اور آپ مل کے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے کسی فلاں بینک کے اکاؤنٹ میں، لیٹس سپوز HBL کے اکاؤنٹ میں ہم ایک اکاؤنٹ کھلاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ میں آپ پیسے جمع کرائیں تو آپ انویسٹمنٹ کریں گے اور آپ کو واپس جو ہے وہ HBL کے اکاؤنٹس میں آپ کے پیسے ملیں گے۔ ٹھیک تو ہے، HBL کیا ہوا؟ ایک میڈیم ہے، ٹھیک ہے، بینک ہے۔ HBL اٹ سیلف تو انوالو نہیں ہے نا، تو ایسے ہی بائنینس اٹ سیلف انوالو نہیں ہے۔ اب لوگوں نے کیا کیا جی، کرپٹو کرنسی کا فراڈ ہوا ہے۔ بیسیکلی کرپٹو کرنسی کا فراڈ نہیں ہوا، لیکن کیونکہ انہوں نے ڈپازٹ کرپٹو کرنسی کے تھرو کرایا، پہلے بائنینس کے تھرو انہوں نے جو ایپ کے والیٹس تھے ان میں پیسے بھیجے، ٹھیک ہے، اب ان کے پاس پیسے چلے گئے۔ اب ایک میں نا آپ کو ٹیکنیکل چیز بتاتا ہوں، سننے والوں کے لیے بڑی اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ جی، اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اگلے دنوں میں کہیں کسی ایپ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کرپٹو میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر کوئی بھی آپ کو دوست بتا رہا ہے کہ یہ بڑی اچھی ROI مل رہی ہے اس ایپ میں انویسٹ کرنے سے، تو اس سے پہلے کم از کم ایک چیز آپ نے ضرور دیکھنی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب تک کوئی بھی فراڈ کرنے والا جو شخص ہے یا کمپنی ہے یا گروپ آف پیپل ہے، انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے جب ان سٹریم ان کے پاس آؤٹ سٹریم سے زیادہ ہے، تب تک وہ کمپنی نہیں بھاگے گی۔ اب IDA اور جاوا کی جو میں سچویشن ہے وہ بتاتا ہوں۔ میرے بہت سارے دوستوں نے پیسے اس میں لگائے،
गुजरांवाला, मंडी बहाबुद्दीन, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, मतलब ये लाहौर, लाइक इट्स लाइक गुजरात। पोंजी स्कीम नज़दीक नज़दीक के जब तक इनफ्लो ज़्यादा है, लोगों उनकी अपनी आमदन ज़्यादा हो रही है, जो पैसे उन्हें वापस लोगों को देने पड़ रहे हैं, उस वक्त तक वो चल रहे हैं। अहमद भाई ये रेफरल सिस्टम लगाते हैं ना साथ, जैसे रेफरल सिस्टम में इनको फ़ायदा ये होता है कि मेरे नीचे अगर 10 लोग लगेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग जैसे ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग। तो वैसे उनसे क्या होगा कि जैसे आपके ट्री के नीचे लोग आपके रेफरल बढ़ते जाएंगे, एक के नीचे 5 लगे, 5 के नीचे फिर 5 लगे, तो ऊपर वाला जो है उसको उनका एक कमीशन आएगा, कमीशन ठीक बेस्ड है। सिस्टम होता है। उससे इनका ये टेक्निकली तरीका क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कंपनी के पास आए। अब होता क्या है, ईद से पहले क्यों फ्रॉड होता है हमेशा पाकिस्तानियों के साथ, बड़ा अहम हाँ अहम जी, अहम जी नुकता जी है। जी, ये ज़रूर। ईद से पहले इसलिए होता है कि ईद से पहले लोग जो हैं वो चाह रहे होते हैं कि आगे ईद आ रही है, उन्होंने जानवर ख़रीदना है या फिर कपड़े लेने हैं, शॉपिंग करनी है, एक हाउस होल्ड की नीड्स बढ़ती हैं। तो वो ईद से कुछ देर पहले एक कंपनी जो है उन्होंने मुतारिफ़ करवाई कि जितने पैसे डिपॉजिट करेंगे उतना ही आपको कमीशन मिलेगा, यानी कि 100% पे बैक। ठीक है, बड़ी अट्रैक्टिव ऑफ़र है, ठीक है। ठीक है ना जी। वो उन्होंने अट्रैक्टिव ऑफ़र करवाई, उन्होंने आईडीए वालों ने भी यही किया था छोटी ईद पे, फिर बड़ी ईद पे जावा आई और आईडीए और इस तरह की बेशुमार छोटी छोटी ऐप्स हैं। करोड़ों अरबों रुपए पाकिस्तानियों के दिनों में लूट के वो फरार हुए हैं। कैसे हुए हैं, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। हुआ ऐसे है कि लोगों ने पैसे जमा करवाए, आपके पास 1 लाख रुपया पड़ा था, आपने उसको कन्वर्ट करवाया यूएसडीटी में, जो कि ट्रेडिंग के लिए क्रिप्टो की करेंसी यूज़ होती है। उसको बाइनेंस में अकाउंट खोला, लोगों को कहा बाइनेंस के मतलब पढ़े। बाइनेंस जब गूगल पे सर्च करते हैं तो वो एक अथेंटिक, वो गूगल तो यही बताएगा कि भाईजान अथेंटिक एक्सचेंज है, तो उनको कहते हैं ये देखें भाईजान बाइनेंस में आपने पैसे डाले हैं, अथेंटिक चीज़ है। एक्चुअली बाइनेंस एक मीडियम है, आपने पैसे डाले हैं अपने वॉलेट में, अपने वॉलेट से ट्रांसफ़र कर दिए, जब कंपनी के वॉलेट में आपके पास कुछ नहीं है भाई, आप उसके रहमो करम पे हैं। फिर उनकी थी ये कि ये आपने एड्स रोज़ाना ये देखनी है, कुछ का था कि आपने इतनी देर ऐप यूज़ करनी है, ये गेम खेलनी है, मुख्तलिफ, यानी कि वो बहलाने के लिए ना कि थोड़ा सा हौसला रहे कि कुछ ना कुछ हो रहा है, पैसे बन रहे हैं, देन समथिंग इज़ कुकिंग इनसाइड द ओके ऐप। ओके। तो लोगों को आहिस्ता 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 इन्वेस्टमेंट लेते गए। अब क्या हुआ, भागे क्यों, भागने की नौबत ऐसे आई, अब लोगों ने वो डबल के चक्कर में कुछ लोगों को मिले भी पैसे, क्योंकि जब शुरू में ऐप आती है ना वो हमेशा पे बैक्स देती है ताकि लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो, वो इनकी इन्वेस्टमेंट होती है वो आने, क्योंकि अगर आपके पास एक 100 रुपया आ रहा है और 50 रुपये वापस जा रहे हैं तो आप तो मज़े से लेंगे, आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अभी क्या हुआ है, ईद के पास लोगों ने जानवर ख़रीदने थे, शॉपिंग करनी थी, ईद ऊपर से आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्कीम्स दी ताकि इन स्ट्रीम बढ़े, ताकि उनको भागना ना पड़े। लेकिन उस हद तक उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिले कि लोग उस हद तक पैसे निकाल रहे थे जितनी स्पीड से, उतनी स्पीड से पैसे इनके पास जमा नहीं हो रहे थे। अल्टीमेटली क्या हुआ, लोग सुबह उठे हैं, ऐप बंद हो चुकी थी, लोगों के अरबों रुपये डूब चुके थे। कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं थी जिनके पास वो कंप्लेंट के लिए जाएं, क्योंकि कोई लीगल काम नहीं कर रहे थे। स्टेट बैंक इलीगल करार दे चुका है क्रिप्टो करेंसीज़ को, किसके पास जाएं, किसके ख़िलाफ़ वो कंप्लेंट दर्ज करें। ये दोनों ऐप्स ऐप स्टोर पे मौजूद नहीं थी, ये इन्होंने थर्ड पार्टी की वेबसाइट से APKs डाउनलोड करके उधर ट्रेडिंग्स लगाई थी। कोई इसकी इनको नहीं मिली ट्रेसेस, किसी कोई ऐसा अदारा नहीं मिला। FIA के पास केसेस गए, फ्रॉड हुआ, लेकिन वो लोग पकड़े नहीं गए। ऑब्वियसली वो सर्वर जो यूज़ कर रहे होंगे, जिसने फ्रॉड करना है उसने पहले सिक्योर करके अपने आप को करना है। पाकिस्तान में बैठ के तो नहीं वो फ्रॉड कर रहा होगा। पाकिस्तान में ऑब्वियसली कुछ उनके बड़े बड़े लोग होंगे जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्ट करवाया, लेकिन वो भी कहेंगे भाई जिस तरह आपके पैसे डूब गए हमारे भी डूब गए। अच्छा, इसमें एक सवाल ये भी बनता है कि गैर कानूनी चीज़ थी, लोग जा नहीं सकते किसी के पास, और इजी मनी सारा। है ना हाँ, अहमद भाई, इजी मनी अट्रैक्ट करती है एक हाउस होल्ड को जो कि महंगाई का शिकार है। दैट्स फाइन। उसने हमारे पैसे मुल्क के डालने हैं, हालात, चीज़ें इस तरह से मजबूरी हैं है। कि लोग करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है, क्या ये जो पाबंदी का फैसला है क्रिप्टो पे, जो लोगों को कहा जा रहा है कि इसमें पैसे ही ना लगाएं, जिसकी वजह से लोग जो अल्टरनेटिव मीडियम हैं वो यूज़ करते हैं, और अल्टरनेटिव मीडियम की तरफ जाने की वजह से वो फ्रॉड का शिकार होते हैं, वो फंस जाते हैं, तो पाबंदी का जो फैसला है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? फैक्ट इज़ पाकिस्तान में आज तक लीगलाइज हुई ही नहीं है क्रिप्टो करेंसी।
ابھی تک جتنے بھی ٹریڈ شریڈ چل رہی تھی, جتنی کمپنیز کام کر رہی تھیں, دے آر اللیگل. جتنا کام ہو رہا ہے پاکستان میں, کوئی بھی پاکستان سے نہیں ہو رہا ہے. آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ پابندی لگائیں. آپ کیسے پابندی لگائیں گے؟ پی ٹو پی ٹرانسفر ہوگا نا. آپ کے پاس اگر بٹ کوائن یا ایتھیریم پڑا ہے, میں نے آپ سے خریدنا ہے, میں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے بھیجوں گا, آپ مجھے میرے والیٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے. کسی کو کیا پتہ چلے گا کس چیز کی ٹرانزیکشن ہے؟ نہیں پتہ چل سکتا. تو نہ آپ اسے روک سکتے ہیں, اس کو صرف آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں. ریگولیٹ کریں اچھے طریقے سے, اس کو ٹیکس کے نیٹ کے اندر لے کے آئیں. تمام یورپ میں, امریکہ میں جو بڑی اکانومیز ہیں انہوں نے اس پہ پابندی نہیں لگائی, کیونکہ پابندی لگ ہی نہیں سکتی تھی. پاکستان کے اندر وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ آپ اسے پابندی لگائیں. اس کو ریگولیٹ کریں, ٹیکس نیٹ میں نہ آئے, گورنمنٹ بھی اس سے پیسہ کمائے. کیسے گورنمنٹ ریگولیٹ کر سکتی ہے؟ جو پرائیویٹ ایپس ہیں, جو لوگ اس کے ذریعے منی لانڈرنگ کر رہے ہیں, باقی چیزیں کر رہے ہیں, وہ کیوں چاہیں گے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں؟ وہ ریگولیٹری جو باڈی ہے, مانیٹرنگ ہے, اس میں اس کا کوئی طریقہ کار ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اپنا جو اس میں پیسہ انویسٹ کریں, ہمارے پاکستان کے اندر سے کوئی بھی ٹریڈنگ کریں اس کی کرپٹو کی, وہ گورنمنٹ کے نالج میں بھی آئے, گورنمنٹ کے علم میں بھی ہو, اور اس کے تھرو گورنمنٹ کو ٹیکس بھی ملے؟ اس کا کوئی طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ جب کبوتر کو بلی کھانے کے لیے آتی ہے تو کبوتر اگر آنکھیں بند کر لے تو کیا بلی غائب ہو جاتی ہے؟ نہیں غائب ہوتی. بیسیکلی لیکن کبوتر بچے گا کیسے, وہ بتائیں. کبوتر کو بچنے کا طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. جو ڈیسیژن میکرز ہیں, ہماری گورنمنٹ ہے, اسٹیک ہولڈرز ہیں, بزنس کمیونٹی ہے, اسٹیٹ بینک کے جو بورڈ آف گورنرز ہے, پالیسی طے کریں اس کو ریگولیٹ کرنے کی. لیٹ سپوز پابندی لگ گئی, امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ وہ پابندی تو یہی نہیں ہو لگا پا رہا, وہ تو نہیں ہو پا رہا نا, وہ ڈائریکٹلی. ہم دیکھ رہے میں ہیں آپ نہیں کو ہو پا بتاتا ہوں رہا. پابندی کیا ہے. پابندی یہ ہے آپ اپنے کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ یا تھرو بینک ڈائریکٹلی کرپٹو کرنسی نہ خرید سکتے ہیں, نہ بیچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹیٹ بینک نے یہ پابندی لگائی ہے کہ آپ پہلے آپ اپنے کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ یا اکاؤنٹ سے ڈائریکٹلی کرپٹو کرنسی خرید سکتے ہیں. جو آپ پہلے نہیں کر سکتے اس میں پابندی کا کوئی جواز بنتا ہے. آپ نے جو پہلی چیز ہو ہی نہیں رہی اس کے اوپر پابندی لگا کے آپ صرف جو ہے نا شور مچا رہے ہیں. دس از ناٹ پریکٹیکل. جو آپ کا دوسرا کویشچن ہے اس کی طرف میں آتا ہوں کہ یہ کیسے ریگولیٹ کریں, کیسے کبوتر بچے. سر دیکھیں, آپ کے سامنے ماڈلز ہیں انڈیا کے, ٹھیک ہے. آپ کے سامنے ماڈلز ہیں یو اے ای کے, آپ کے سامنے ماڈلز ہیں یورپین کنٹریز کے. آپ یو اے ای انڈیا کو نہ دیکھیں, آپ یورپین کنٹریز کو دیکھیں. ان کا انفراسٹرکچر اچھا ہے, لیکن جہاں تک آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں, اڈاپٹ کر سکتے ہیں, آپ کریں. اب منی لانڈرنگ کو روک نہیں سکتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے منیمائز, آپ نے تو پابندی لگا دی ہے, ہو گیا منیمائز. ایسے تو منیمائز نہیں نہ ہو سکتا. لیکن ایک چیز اس کی طرف بھی تو جائیں نا کہ منیمائز کریں گے میں کیسے. آپ کو بتاتا ہوں. منیمائز ایسے کریں گے کہ اس کو ریگولیٹ کریں گے, لیگل کر دیں. لیگل کریں گے تو اس پہ آپ کچھ شرائط لگائیں گے. آپ کے پاس سب سے پہلے اپنی ایکسچینج نہیں ہے. کیا بائنانس کی ٹریڈنگ, بائنانس آپ کے ساتھ اپنے اسٹیٹکس شیئر کرے گا؟ وہ آپ بھی کرے گا. یا پھر جو دوسری جو ایکسچینجز ہیں وہ کریں گے؟ وہ نہیں کریں گے. تو ایکسچینج بنانے کا فائدہ کیا ہوگا ایکسچینج نہیں ہماری بن گورنمنٹ سکتی کو؟ نا بیسیکلی. پاکستان میں ایکسچینج نہیں بن سکتی, اتنی ایکسچینجز نہیں بن سکتی. چیز ہے کہ آپ کسی بھی ایکسچینج کو جس کو لیگل کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ بات کریں کہ ہم پاکستان میں آپ کی ایکسچینج کو لیگلائز کرتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ اسٹیٹکس شیئر کریں, آپ پاکستان میں آئیں, پاکستان میں اپنا آپ دفاتر کھولیں, ہم آپ کو انویسٹمنٹ دیتے ہیں, آپ ان ریٹرن ہمیں جو ہے منی لانڈرنگ کے خلاف جو ہے ایویڈنس اور اس کے چیک اینڈ بیلنس کرنے کی اتھارٹی دیں. آپ ہمارے ساتھ ایک ڈیسک شیئر کریں, آپ 4-2-1 فوکل پرسن اپنا کریں. کمبائن ایفرٹس ہوتی ہیں نا جی. آپ پورے ملک کی اکانومی کے ساتھ جو ہے ایسے کھلواڑ نہیں ہونے دے سکتے. آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ آئی ایم ایف کی پابندیاں ہیں, ایف اے ٹی ایف کے معاملات ہیں, آپ نے کرپٹو کرنسی پہ بیان کرنا ہے, لیکن کیا آپ کے بیان کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے نا. اگر فرق نہیں پڑتا تو پھر آپ اس کی طرف آئیں جس میں کچھ آپ کو فائدہ بھی ہو. ٹھیک ہے. دیکھیں, پابندی لگانے سے آپ کو 1 روپے کا ٹیکس نہیں بچ رہا. اگر آپ پابندی لگانے کی بجائے اس کو ریگولیٹ کر کے کچھ شرائط کے ساتھ مشروط اجازت جس کو کہتے ہیں نا وہ آپ دے دیں. دیکھیں, ڈیسیجن میکرز نے پالیسی بنانی ہے. جی. ڈیسیجن میکرز بیٹھ کے پالیسی بنائیں, اس کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں,
गवर्नमेंट की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। अगर मैं 1 करोड़ रुपया कमा रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी से, तो 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया मुझे गवर्नमेंट को देने में क्या हर्ज है। अगर मैं 1 रुपया भी नहीं कमा रहा तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं ना कमा रही। अब मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ आते हैं, वो आप नहीं रोक सकते। आप देखें कि एक बड़ी पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग की एक मीडियम है गेमिंग की करेंसी। पबजी में यूसीज अच्छा, हैं। हाँ, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम उस तरह से बात नहीं हो पा रही हमारे लोगों को, एक तो पता नहीं है उस तरह से, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और उससे बड़ी चीज़ें ऐसी सामने आ रही, बड़ी चौंका देने वाली। उससे ज़रा हमारे सार्फिन को, जो हमारे सॉरी नाजरीन हैं, उनको बताएं कि ऐसा क्या हो रहा है, गेमिंग करेंसी की तरफ इतना लोगों का रुझान क्यों है, लोग अचानक गेमिंग करेंसी की तरफ क्यों जाना शुरू हो गए, उसमें से क्या ऐसा निकल रहा है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक कन्वर्सेशन इंटरसेप्ट की 2018 में, जिसके अंदर एक गेम के ज़रिए टेररिस्ट जो थे वो एक एक्टिविटी प्लान कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर। गेम के जब जरिए गेमिंग टेररिस्ट एक्टिविटी, कुछ समझ नहीं आई। गेमिंग के ज़रिए, ये जो गेम में आपस में बात नहीं होती, आप मेरे से बात कर सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपसे बात कर सकता हूँ। ठीक है, एक गेम आई थी लूडो स्टार, ठीक है, इंडिया की गेम थी। वो पाकिस्तानी लोगों की ऑडियोज़ जो थी वो और आपका डाटा जो था सारा निकाल रहे थे। ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को रिपोर्ट हुई, रिसर्च हुई, उसके बाद पीटीए की जानिब से उसको बैन किया गया। फिर गूगल को खतूत लिखे गए, उसको डिसअलाउ किया गया प्ले स्टोर से। तो ये जो बड़ी बड़ी एजेंसीज बैठी हैं ना, पाकिस्तान का इस वक्त जो आईएसआई का जो मुकाबला है वो रॉ के साथ है, वो मोसाद के साथ है, वो दुनिया की बड़ी एजेंसी जो हैं इस वक्त पाकिस्तान के पीछे पड़ी हुई हैं। तो ये सबसे लड़ रहे हैं। तो इसके अंदर आपने देखना ये है कि आपने इफेक्टिवली कैसे करना है काम। हमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी एजेंसी जो है वो दे आर डूइंग देयर बेस्ट, लेकिन चीज़ ये है कि अब किस किस गेम को आप पकड़ें। यही बात है। अब लूडो गेम स्टार में क्या बन होता हुई है, है, लूडो स्टार की इसमें जगह पे 50 किस्म की गेम्स आई टेरर हैं। फाइनेंसिंग हो सकती है। जी, टेरर फाइनेंसिंग कैसे होगी जी। टेरर फाइनेंसिंग इस तरह से होगी कि गेमिंग की जो करेंसी होती है वो पे होती है, जैसे यूसीज हैं वो बिकते हैं। ठीक है, कैसे बिकते हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक पे, डार्क वेब पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे। मैं क्या कहूँगा, अगर यूसी जो है आपको मिलती है आम मार्केट में, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ की एक यूसी मिलती है या 10 यूसीज मिलती हैं। ये पबजी की करेंसी का मैं नाम ले रहा हूँ, कोई भी करेंसी हो सकती है, किसी XYZ, किसी बहुत भी सारी गेम की, लाखों किसी भी गेम है। गेम की हो सकती है। तो मैं क्या करूँगा कि पबजी के अगर यूज़र है, मैं अगर मनी लॉन्ड्रिंग करना चाह रहा हूँ तो मैं आपसे कहूँगा कि 1 करोड़ रुपए की मुझे ये करेंसी दे दो। ठीक है, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, मैंने फिर यूएई के अंदर लोगों को बेचनी है कि अगर 1 करोड़ रुपए की मेरे लेट्स सपोज 50,000 करेंसी मिली है ना, तो मैं वो 5 लाख या 10 लाख अपने कंप्रोमाइज़ करूँगा। उनको जब मैं सस्ती ऑफ़र करूँगा कि मैं आपको आपको जो ये यूसीज हैं या गेमिंग की करेंसी है वो मैं आपको ट्रांसफ़र करता हूँ इतने % ऑफ पे, ठीक है, तो वो मुझे ट्रांजैक्शन करेंगे मेरे फॉरेन अकाउंट्स में, जैसे हवाला हुंडी होता है। तो हाँ, ये ये एक बड़ा हवाला का सिलसिला एक हवाला नया हुंडी का एक जदीद तरीका। जदीद तरीका है। तो इसकी तरफ जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उनको, और ये सारी जो है एजेंसीज वो एक्टिव हैं, वो एक्टिवली काम कर रही हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान में डॉलर्स और इसकी नकलो हरकत और ये जो आजकल इकोनॉमी को झटके लग रहे हैं, इसमें ये माफियाज इन्वॉल्व हैं। यानी ये जो गेमें चल रही हैं, ये गेमें हमारे मुल्क के लिए बड़ी खतरनाक सर अब गेमें ये हैं। देखें, ये जो आईडी है, जावा आई और ये जो सारे फ्रॉड हुए हैं, ये भी पैसे मुल्क से बाहर गए हैं। तो ये हमारी एजेंसीज को एक्टिव होना पड़ेगा कि पाकिस्तान का पैसा, इकोनॉमी जो नीचे जा रही है, इसमें बहुत सारी ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं। उसका तरीका ये है कि जब भी कोई जिस तरह की चीज़ें शुरू होती है ना, तो मार्केटिंग होती है बाय द वर्ड ऑफ माउथ कह लें, नेटवर्क मार्केटिंग से। तो इनको थोड़ा सा गेज करके पता लगाया जाए कि आपको किसी ने लगाया, फिर ऊपर 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 तक इन्वेस्टिगेशन अच्छा, का। इसमें इसमें एक चीज़ और है। जब आपने मार्केटिंग की बात की, यहाँ मुझे कुछ याद आया कि हमारी जो नेशनल क्रिकेट लीग हुई है, PSL जो हुई है, उसके अलावा दीगर जो मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स, और उसमें क्या एक चीज़ बड़ी हमारे सामने आई थी, मुख्तलिफ जो कुछ वेबसाइट्स हैं जो इस तरह के इन्वेस्टमेंट की ऑफ़र्स कर रही थी, मुख्तलिफ जो ऐप्स थी इन्वेस्टमेंट की ऑफ़र्स कर रही थी, उनके इश्तिहारात बाकायदा हमारे नेशनल TV पे चलते रहे हैं, दीगर जगहों पे चलते रहे हैं। ठीक है, और ये पाकिस्तान की जैसे जितनी PSL में टीमें खेल रही थी उनके ऊपर जो 1x बेट और दूसरे थी
ساری وہ جو ساری کرپٹو کرنسی کی اور بیٹنگ کی جو ایپس تھی جن میں کرپٹو کرنسی کے تھرو بیٹ لگ رہے تھے، جوا کھیلا جا رہا تھا. اچھا، حالانکہ دونوں چیزیں پاکستان میں بین ہے، ایک جوا بھی کرپٹو بین ہے، ہے، پونزی بھی بین ہے، بیٹنگ بھی بین ہے اور کرپٹو کرنسی بھی بین ہے. ادھر آپ جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں عام لوگوں کے لیے آپ بین لگا رہے ہیں، اور آپ کی جو آفیشیل کرکٹ ٹیم کا ٹورنامنٹ ہے PSL، جو آپ کا کرکٹ کا پاکستان کا بڑا سب سے ٹورنامنٹ ہے، اس کے اندر آپ جو اسپانسرس کی لگا رہے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں اسٹیڈیم میں شیٹس کے اوپر اور ٹی وی کے اوپر، وہ ساری جو ہیں وہ اللیگل ایپس ہیں. پہلے تو کولو فیل میں تضاد، اور دیکھیں آپ ان کی دے رہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایپس بھی آپ نے الاؤ کی ہوئی ہیں. مطلب لیکن یہ دیکھیں، یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی نا کہ یعنی کہ Something is fishy نا. گناہ کرنا اس پہ پابندی ہے، دعوت گناہ پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو الاؤ کر رہے ہیں کہ جو خریدے گا اس کو ہم پکڑ لیں گے، یا جو اس پہ کام کرے گا ٹھیک ہے اور ہمیں بتا کے کرے گا تو ہم اسے پکڑ لیں گے. سر یہ تو وہی چیز ہے کہ ہم کہیں کہ یہ جو 5 ہوٹلز ہیں پاکستان کے بڑے، یہاں پر آ کے جو شراب پی لے گا تو اس کو کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے. اگر کسی چھوٹے شہر میں یا چھوٹی جگہ پہ یا پھر کہیں وہ جو نشئی ہے وہ شراب پی لے گا تو اس کو جو حدود آرڈیننس ہے اس کے تھرو آپ گرفتار نہیں، کر لیکن ہیں. دیکھیں نا، وہ تو وہی اس چیز طرح ہے ہو نا. گیا نا، وہ تو اس طرح سے ہو گیا کہ وہ پابندی تو اس کو تو ہم اس طرح لیتے ہیں نا کہ چلیں جی ان کو لائسنس دیا ہوا ہے. اب ان ایپس کو ان کو بھی لائسنس دے دیا نا، ان کو کس نے لائسنس دیا؟ ان کون ہے؟ آتھورائزڈ لائسنس. تو مطلب پیمرا جو براڈ کاسٹ کر رہا ہے، آپ کے ادارے جنہوں نے PSL آرگنائز کرایا وہ خود مرتکب ہو رہے ہیں ایک اللیگل ایکٹ کے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو ایسے آپ کیسے دیکھیں، وہ کہتا ہے جی عشق آدم سے بھی ابلیس سے، کہ عشق آدم سے بھی شیطان سے ہمدردی بھی، تو کس سے تو اپنے وفا کا صلہ مانگے گا. مجھے شعر معذرت خواہ ہوں صحیح طرح میں بول نہیں سکا، لیکن لب لباب یہ ہے کہ ابلیس سے یارانہ بھی اور آدم سے عشق بھی، آپ دو کام تو ایک طرح سے نہیں کرا. عام لوگوں کے لیے آپ اللیگل اسے قرار دیں، ساتھ آپ دعوت گناہ دے رہے ہیں کہ اس پہ آ کے بیٹ کرے، جوا لگائیں. لیکن دیکھیں نا کہ لٹ تو پھر ہم لوگ رہے ہیں جس میں بے شک دعوتیں. اچھا، اس میں مزے کی بات وہی آگی نا، ہم اسے کہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جاگتے رہنا تو ساڑھے تے نہ رہنا، کہ حکومت نے کہہ دیا ہے یہ اللیگل ہے، اس سے جو ہے وہ اگر پکڑے گئے تو آپ کو نقصان ہے، اگر نہ پکڑے گئے آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا تو آپ کو نقصان ہے، اگر آپ اس میں انویسٹ نہیں کرتے کیونکہ ہم نے پابندی لگائی ہے، دوسرے ملک کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ کو نقصان ہے. مطلب آپ کو نقصان ہے، عام صارف کو، پاکستانی کو نقصان ہے، کیونکہ ہماری حکومت جو ہے اس کے اندر جو بیٹھے بابو ہیں وہ اپنے جو فیتے ہیں اور جو ان کی ایک اپنی طرف سے جو انہوں نے اپنا انٹلیکٹ اپلائی کرنا ہے ہر چیز پہ، وہ اس پہ اڑے ہوئے ہیں. وہ نہ تو جدت کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، نہ بہتری کرنا چاہ رہے ہیں، نہ وہ ان جو جدید ٹیکنالوجیز ہیں اور جو چیزیں جو ہم فائدہ دے سکتی ہیں کسی بھی طرح سے عام شہریوں کو، ملک کو دے سکتی ہیں، وہ اس فائدے کو ہونے نہیں دینا چاہ رہے. جو لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے اس کو روکنا نہیں چاہ رہے، اس لیے ایک طرف وہ اس پہ پابندی لگا رہے ہیں، دوسری طرف اسی چیز کو الاؤ کر رہے ہیں اور ان آفیشلی اس کے اشتہارات چلنے دے رہے ہیں. تو اس پہ اس ساری صورتحال میں ایک عام پاکستانی جو ہر طرح سے لٹ رہا ہے وہ کیا کرے؟ ہمارے ادارے ہمیشہ جب کام ڈل جاتا ہے نا پھر شور مچاتے ہیں. وہ شعر ہے ایک، مجھے یاد آ گیا کہ راتی ڈاکو پیڑ وچ ہنجا پھیر گئے، پیرے والے ڈنڈا پھیر کے ستے رہے. واہ. تو جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی PSL دیکھا ہے. اگر آپ کو اور مجھے یہ سارا کچھ پتہ ہے تو ان کے بھی علم میں ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ عام آدمی کچھ نہ جو جاننے والا ہوتا ہے، جیسے اب آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کے دانت میں درد ہوتی ہے تو آپ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، آنکھیں خراب ہوتی ہے تو آپ آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، اگر آپ کو کچھ کھانے کے لیے لینا ہے تو آپ بازار جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی جب آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کم از کم اگر آپ IT میں انویسٹ کر رہے ہیں یا پھر ٹیکنیکل چیز میں، ایپس وغیرہ میں، تو کم از کم جو IT پڑھا ہوا بندہ ہے اس سے آپ کہیں کہ یہ اس چیز کو دیکھ لو یار، ادھر میں پیسے ڈالنے لگا ہوں. اگر آپ کو اتنا علم نہیں ہے تو کم از کم سوچیں، اپنے آنکھ اور کان کھلے رکھیں، نیوز پہ خبر پہ جو ہے وہ نگاہ رکھیں، کسی کی باتوں میں آ کر جلد بازی میں پیسے انویسٹ نہ کریں. عام پاکستان سے میری یہ اپیل ہے. اور دوسرا جو ہے چیز یہ ہے کہ کبھی بھی زبردست جو اٹریکٹیو آفرز ہوتی ہیں نا وہ پے بیک نہیں دیتی، یہ زندگی میں یاد رکھیں. ٹھیک ہے جی. تو میرا خیال ہے اس سیشن کو اب ہم
جو ہے وہ سم اپ کرتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بس جی میرا بھی یہی، میں آپ کی ان باتوں سے انلائٹن بھی ہوں، اس نتیجے پہ پہنچاؤں کہ ڈرنا بہتر ہے لٹ جانے سے. ڈرنا بہتر ہے، احتیاط علاج سے بہتر ہے. اس وقت اب پچھتائے کیا ہو جب چگن چڑیاں گڑ گڑ گڑیاں. تو جناب آپ کے ساتھ کوئی فراڈ تو نہیں ہوا؟ ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کی ایپس میں فراڈ ہوا ہے، اور یا پھر اگر کسی ایپ میں آپ آج کل کسی میں انویسٹ کر کے پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ ایپ سیکیور ہے یا نہیں، تو وہ بھی ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا. ہم آپ کو اس کو چیک کر کے بتائیں گے کہ یہ ایپ سیکیور ہے، لیگل ہے، آپ کے سرمایہ اس میں محفوظ ہے یا نہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.